نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قبل صد احترام معزز سامعین آئی دے درس تصوف دا موضوع نفس ہے۔ کہ نفس ہمارا انسان دے اندر بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود، شداد، مہداد اور ابو جہل اور یزید ہے جڑا انسان نو تباہ و برباد کردا ہے۔ کہ نفس ہمارا بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے بندے دا، تے جڑا یہ کامیاب ہو گیا تو انہوں ہر فلاح نصیب ہو گئی، جیسا قرآن کریم دی سورہ حشر دی اس نویں نایا پاک فرمایا کہ جنہاں نوں دے نفس دی لالچ بچا لیا گیا وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ نفس دی لالچ ہی انسان نوں تباہ و برباد کر دی۔ اس فتنے تو بچن واسطے ان کا علاج یہ ہے کہ یہ نفس دی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کر دے، کدے دی خواہش تے عمل نہ کرو، دی مخالفت کرو اور نفس تے سوار ہو جاؤ، یہ لگام دیو، یہ کسے گل تے عمل نہ کرو۔ لیکن نفس سے فتح تاں ہی انسان حاصل کر سکتا ہے اگر انسان قرآن و سنت تے وہی روح دے مطابق عمل کرے گا، سچے اللہ والے صحبت اختیار کرے گا، اپنی ہر چیز اپنے مولا تے قربان کر دے گا، خلقی مال اسباب ارباب سے نکلے گا اور شیطان افلاطون گمراہ فرقے 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے بڑائی پروگراماں چ نکلے گا۔ انہاں تو سب تو الگ ہو گئے سچے اللہ والے علوم نبوت دے وارث، صحیح القیدہ، عاشقان مولا، مردہ نفس، زندہ دل، سرفروش، بت شکن، نفس شیطان، دنیا انہاں پجاریاں دشمن، علماء مشائخ دی صحبت ہے۔ بیٹھو انہاں لوکاں دی صحبت اللہ پاک تو بہت بڑا انعام ہے۔ حضور غوث پاک فرمان دیا کہ انہاں لوکاں دے پیراں دا فرش بن جاؤ، انہاں تے اپنی ہر شے قربان کر دے۔ اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ جنہوں انہاں اللہ والے صحبت نصیب ہو جائے، کیونکہ انہاں لوکاں دی صحبت جڑی ہے نفل و بات تو بہتر ہے۔ اس لیے کہ انہاں لوکاں نوں اللہ رب العزت دا قرب، صحبت، معیت اور حضور میسر ہے۔ ماشاء اللہ تو کل نکلے قلباً ذات مولا جی ڈبے ہوئے نے لوگ۔ اس واسطے انہاں لوکاں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرو، خودی روح دے مطابق تے عمل کرو، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی میرے نسبت اپنے اندر القاء کرواؤ، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاض دو، مجاہدات کرو، مراقبات کرو، اسباق قرب الہی کرو تاکہ ولایت دی نعمت ملے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو گیا۔ ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، ہن کوئی نبی نہیں آنا۔ ساڑھے پیارے نبی زندہ نبی ہے، پوری کائنات نو دیکھ رہے ہیں آپ، ہر امتی تو واقف ہے۔ تو جدوں انسان مجاہدے وچ ہی مشاہدہ دید مولا ہے، انسان نو اللہ سبحانہ نے پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا ہے اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان واسطے کیتا ہے۔ ایمان دی روح انسان نو والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جنون عشق تاں ہی حاصل ہوئے گا اور اپنی منزل نو پائے گا
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے گا، قرآن کریم کی رب سونے دسیا، پھر اللہ سونا توڑنا محبت کرے گا۔ تو رب سونے قرآن حکیم بھی دسیا اللہ رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ تو اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی ہی انسان دی فطرت ہے، کیونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے۔ کائنات دی ہر لہر اللہ پاک دے صفاتی انوارات دے عکسی ظہورات ہے۔ تو اپنا مقصد حیات اگر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر راہ دے ساری رکاوٹاں دور کرے۔ سب تو بڑی رکاوٹ جڑی وہ نفس امارہ ہے۔ جب انسان یہ نفس دے خواہشاں ذبح کرے گا تو پھر لالچ تو بچ جائے گا، پھر دنیا دے فتنے تو بچ جائے گا، شیطان تو بچ جائے گا۔ یہ نفس امارہ جڑا دنیا دی محبت جو مبتلا کردا ہے، شیطان دا پجاری بناوندا ہے، رب سونے تو دور کردا ہے، اور انسان دا سب تو بڑا دشمن ہے۔ اس واسطے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ نفس دی کسے کوئی خواہش تے عمل نہ کرو، ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرو، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق کرو، اور ہر لمحہ قلباً ذات مولا ہی ڈوبے رہو۔ اور یہ نعمت و فنائے نفس تو بعد حاصل ہونے ہیں۔ رسالہ کشیریہ دے اندر حضرت امام کشیری رحمت اللہ لکھ دے نے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ ایک رات میں بیدار رہا، اپنے ورد و وظائف معمولات آسے اٹھیا، مگر مینوں لذت محسوس نہ ہوئی جڑی لذت اگے ہوندی سی، جو کیفیات اگے میسر آندیاں سگیاں، جو انوارات میسر آندے سی، مینوں میسر نہ آئے۔ تو پھر میں سوچیا کہ میں سو جاواں، لیکن میں سو نہ سکیا، پھر اٹھ کے بہ گیا۔ تو میں حجرے کا دروازہ کھول کے باہر چل پیا، دیکھیا کہ ایک آدمی جڑا شوبے دے وچ لیٹیا ہویا، تے جدوں میری انہیں آہٹ سنی تے انہیں سر چک کے مینوں کہن لگا، اے ابو القاسم اینی دیر لاتی۔ تے میں انہوں اللہ دے بندے نوں آکھیا کہ جناب میرا تہاڈے نال کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وہ کہن لگا یہ تو گل سچ ہے، لیکن میں اپنے اللہ سونے نوں درخواست دتی سی جڑا دلاں نوں حرکت دین والا ہے، کہ جناب دے علم نوں حرکت دے اور میری ملاقات کراوے، تاکہ میں جس مقصد واسطے گل کر سکاں۔ تے آپ نے فرمایا کہ اللہ والے کی چاہنا تو؟ تو وہ شخص مینوں کہن لگا کہ دل دی بیماری، دل دا علاج کدوں بنتی ہے؟ تو میں انہوں نے گل کہی کہ جدوں اپنا نفس اپنے خواہشات دی مخالفت کردا ہے تو یہ بیماری خود دا علاج بن جاتی ہے۔ میری یہ گل سن کے وہ شخص اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کہن لگا کہ سن لا کہ یہی جواب میں تینوں 7 واری دتا، لیکن تو نہیں منیا، تے تو یہی گل کہی کہ میں گلوں تاں قبول کراں گا اگر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس گل دی تائید کرنگے۔ تے ہن تاں تو انہاں کو جواب سن لیا نا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ فرمان دے یہ گل کر کے وہ شخص چلا گیا۔ نہ میں انہوں جاننا ہے نہ وہ مینوں جاندا سکا، اور اس واقعے تو بعد بھی پھر بھی ادھر کدے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس رسالہ کشیری جی لکھیا کہ حضرت ابو بکر تمستانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اپنے نفس تو نکلنا ہی سب تو بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ تہاڈا نفس ہی اللہ اور تہاڈے درمیان سب تو بڑا حجاب ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ نفس امارہ ہی ہے جڑا انسان دا سب تو بڑا دشمن ہے، جڑا انسان نو
اللہ سونے طرف نہیں جان دندا، تلاش مولا جی لگن نہیں دندا، عشق نہ کری داخل نہیں ہونے دندا، حق اور یقین سلطان الاذکار فنا فی اللہ دی نعمت حاصل نہیں کرن دندا، تے اپنے مقصد حیات تو دور رکھدا ہے، یعنی دید مولا دے پاسے نہیں جان دندا۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ نفس کی مخالفت کریے ہر ویلے، اور یہ لگام دئیے تے فتح پائیے، انہیں مطمئنہ بڑھائیے۔ مطمئنہ نفس نو ہی رب سونے قرآن کریم دی فرمایا کہ نفس مطمئنہ چلے اپنے رب دے جنت دی طرف۔ تو جب انسان نفس تے قابو پائے گا پھر اپنے اندر ڈبے گا، اپنے من نو صاف کرے گا، اپنے دل دا آئینہ صاف کرے گا، کیونکہ دل جڑا انسان دا ہے اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ تائیں فرما دیتا رب سچے دا حجرہ وچ پاک فقیرہ چاہتے ہو۔ ایک علامہ اقبال فرما دے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ من اپنا تو بن۔ اور نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت بابا بلے شاہ فرمان دے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے فرماندے نے یار تا تیرے اندر وسدا تے تینوں ایویں پین بھلیکھے۔ خود قرآن کریم جی رب نے فرمایا کہ میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کہ دید مولا دی نعمت حاصل کرنے واسطے سب تو پہلا جڑے سب تو بڑے دشمن نفس نو مارے، یعنی کسے خواہش تے عمل نہ کرے، یعنی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کر دے، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کرے۔ لیکن نعمت سچے اللہ والے صحبت نہ حاصل ہونے، قرآن و سنت عمل کرنا ہونے، ہر شے اپنے رب تے قربان کرنا ملنی ہے، اور اپنے زبان تے قابو کرنا ملنی ہے۔ تے انسان نو چاہیے کہ نفس دی مخالفت جنہیں حضور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا، تے حضرت تمستانی فرماؤندے جڑی بندے اور اللہ درمیان سب تو بڑا حجاب ہے نفس ہمارا ہی ہے۔ تے انسان نو چاہیے کہ خوب مجاہدات کرے سب تو الگ ہو کے، جویں بابا بلے شاہ فرماندے چل بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے۔ سچے اللہ والے دی کوشش یہ ہوندی ہے کہ میں مخلوق نہ جانے اور میں مخلوق نہ جانا، میرے واسطے میرا خالق کافی ہے۔ تے جڑا کوئی یہ کوئی نہ کو آ جائے تے انہوں اللہ دا رستہ دکھاؤندے ہیں، جدوں کہ دوجے دو نمبر سارے جڑے ہیں وہ دن رات دنیا کتی پیچھے دوڑے رہندے نے، جہدے بارے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مردار طالب کتے نے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا دی محبت ہر فساد دی جڑ ہے، دنیا ایک کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے۔ وہ کافر جی زندگی بے لگام ہوندی ہے، خواہشات دے پیچھے لگا رہندا ہے، لیکن مومن قیدیاں دی طرح قانوناں دے عمل کردا ہے، اللہ رسول دے پروگراماں تے عمل کردا ہے، نفس دی کسے خواہش تے عمل نہیں کردا، ہاں اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کردا ہے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق کردا ہے، اپنی ہر حص و حرکت نو خلقی ارادے اختیار تمنا مراد آرزو مرضی نے سونے مولا دا قربان کر دندا، مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر رہندا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزاردا، سر تو لے کے پیروں تک تقدیر مولا مرضی مولا ارادہ الہی بن جاندا، اور قرآن و سنت دی روشنی وچ روحانی سفر کردا، اور اپنی روح نے جسم چ کٹ کے اللہ طرف دوڑاوندا ہے، جب قرآن کریم دی رب نے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف، اور یہ نعمت اللہ پاک دی توفیق مدد اور فضل تو بغیر نہیں ملدیاں۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ سچی توبہ کریے، رب سونے نو رو رو کے منائیے تنہائیاں اور سب تو الگ ہو کے اللہ طرف محو سفر ہو جائیے، روحانی معراج حاصل کریے، روحانی سپرمین بنیے، تاکہ ذات احدیت تک حسن مطلق تک
حکیم مطلق تک، ذات واجب الوجود تک رسائی حاصل ہو جائے۔ آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ماسو اللہ جو کلی نکلی ہے تو نفس دی ہر خواہش نو ختم کر دیے، فنا کر دیے، اور دن رات ریاض تو مجاہدات کریے قرآن و سنت کے مطابق، تاکہ سانو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل ہو جائے جس مقصد واسطے اللہ سونے پیدا کیتا۔ لیکن نفس ہمارا کتاباں پڑھن نال، جلسیاں جلوساں نہ، عالم انجینئر ڈاکٹر بنن نہ نہیں مرنا، اس شدید ریاضت و مجاہدات نہ مرنا۔ تو جدوں یہ مرے گا تو پھر ہی انسان نو فلاواں نصیب ہون گیا، انسان دنیا دی حوث اور لالچ چوں نکلے گا۔ تو اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ، اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما، اسلام و انسانیت دشمن قوتا، دین و ایمان فروش منافقہ، مردہ دل دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول تو غافل لوکاں، اور ساڑھے اندر موجود ہیں دے گدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔